صاحب آپ نے خصوصی موقعوں سے نوازا، اور تمام پیرنٹس کا شکریہ کہ جو اتنی دیر سے بیٹھے ہیں اور اپنے بچوں کے رزلٹ کے لیے جو ہے وہ آئے ہیں۔ یقین جانیے آج کا دور ایسا ہے کہ بہت کم ادارے، بہت کم انسٹیٹیوٹس ایسے ہیں کہ جن کے اندر تربیت پر جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے۔ ایجوکیشن جو ہے اس کو کوالیفیکیشن کا سسٹم بنا دیا گیا ہے۔ ہم ڈگریز پر تو غور کرتے ہیں، ایجوکیشن پر غور نہیں کرتے۔ ایجوکیشن جو ہے یہ اور ہے اور کوالیفیکیشن جو ہے وہ اور ہے۔ کوالیفیکیشن مینز جو ہے وہ آپ کی ڈگریز ہوتی ہیں، اور ایجوکیشن مینز آپ کی انفارمیشن ہے، اور وہ انفارمیشن جو جناب ناصر آغا صاحب اپنے تکبیر کیمپس کے اندر دے رہے ہیں، ورنہ تو جناب اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا، اور میں ویسے بھی لاہور میں موجود ہوں اور آپ سارے لاہوری میرے سامنے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں دور ایسا ہے کہ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبحوں کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا سلا لے بھی گئے، آگے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے اشاق گئے وعدہ فرقہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چڑھا کے رکھے زیبا لے کر۔ تو اگر ایسے لوگ تلاش کرتے ہیں کہ جو ہمارے سرمایہ تھے، ہمارے جو ہے وہ سرمایہ ناز تھے، اور جن کو دیکھ کر زمانہ یاد آتا ہے، جن کو دیکھ کر فتوحات یاد آتی ہیں، جن کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ شخصیت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ شخص بن کر زندہ نہ رہیں، شخصیت بن کر زندہ رہیں، کیونکہ شخص جو ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ابھی جو لاسٹ نائٹ گزری ہے، میں ابھی اپنے کام سے فارغ ہو کر نماز پڑھ کر جیسے اپنے بیڈ پہ گیا ہوں تو فوری طور پر بیڈ جو ہے وہ ہلنا شروع ہو گیا۔ جب بیڈ کی وائبریشن ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگا کہ ایک خطرناک قسم کا جو ہے وہ زلزلہ جو ہے وہ آیا ہے۔ جب اس قسم کے حالات آتے ہیں تو شخص مر جاتا ہے، دیوار گرتی ہے، بلڈنگ گرتی ہے، عمارتیں گر جاتی ہیں، اور پھر فوری طور پر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کے گراج میں گاڑی بھی کھڑی ہوتی ہے، اس کا مال اسباب بھی پڑا ہوتا ہے، لیڈیز کے جتنے بھی زیورات ہیں سارا کچھ ہے وہ اس کے گھر میں پڑا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی زمین کانپتی ہے، وائبریشن پیدا ہوتی ہے، تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے، انسان سارا کچھ چھوڑ کے اپنے گھر سے باہر نکل آتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ اس کو مال پیارا نہیں ہے، اس کو اپنی جان پیاری ہے۔ ہماری جان اتنی قیمتی ہے، ہماری اولاد اتنی قیمتی ہے کہ فوری طور پہ دیکھا کہ پیرنٹس نے بچوں کو اٹھا کر کے جو ہے وہ گھر سے باہر لائے، تو ہم نے چلے جانا ہے دنیا سے۔ اسی طرح اگر تھوڑی دیر کا زلزلہ اور آ جاتا، ایک منٹ اگر وہ جاری رہتا تو بلڈنگیں گر جاتی، چھت گر جاتی، دیواریں گر جاتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ شخص بن کر زندہ نہ رہو، کیونکہ شخص نے مر جانا ہے، شخصیت نے زندہ رہنا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ شخصیت بنیں، جس طرح سے تکبیر کیمپس کے جو دوست ہیں، اساتذہ ہیں، اور جو ناصر آغا صاحب ہیں، جس طرح سے یہ آپ کو شخصیت بنا رہے ہیں، اور شخصیت جو ہوتی ہے وہ زندہ رہتے ہیں، اور اپنے ذہنوں کو خالی نہ رہنے دیا کریں۔ ایک انگریزی کا مقولہ ہے "An empty mind is devil workshop"، خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ The moment we sit idle, devil start instilling evil in our mind۔ جو خالی ذہن ہوتا ہے اس میں شیطان جو ہے وہ برائی ڈالنے شروع کرتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ It is always better to do something constructive in our spare time۔ ہم نے ہر فارغ وقت میں تکبیر کیمپس کا جو نظام ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس علم کو، اس نالج کو آپ نے جو ہے اپنے مائنڈ میں ڈالنا ہے، اپنے دماغ میں جو ہے اس کو رکھنا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے وہ سرمایہ بنے گی، اور امید ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ ہماری دعائیں اور ہمارا جو خانقاہ نظام ہے وہ عام لوگوں سے ذرا ہٹ کے ہے کہ جس طرح سے آغا صاحب بتا رہے تھے کہ لوگ تشہیر کرتے ہیں، مشہوری کرتے ہیں۔ ہمارے دادا جی جو تھے بہت بڑے صوفی ہوئے، وہ ابھی خانقاہی نظام جب انہوں نے لانچ کیا تو اس وقت وہاں پہ گاؤں کے اندر سڑکیں بھی نہیں جاتی تھی، لوگوں کے آنے جانے کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ مدینہ شریف میں گئے تو حضور پاک بھی انہیں زیارت نصیب ہوئی، تو سرکار نے فرمایا کہ آپ مدینہ شریف میں نہ رہو، مرولہ شریف میں جاؤ، اور وہاں جا کر تربیت کی ضرورت ہے، وہی تربیت جو آپ کو اسکول میں مل رہی ہے کہ آپ کا دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کے بچوں کو اذانیں بھی آ رہی ہیں، بچوں کو نماز کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے، بچوں کو جو ہے وہ قرآن کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اسکولوں کے اندر عمومی طور پر یہ نظام جو ہے اس کا فقدان ہے، کیونکہ انگریز جو ہے ویسٹ کا جو نظام ہے اور جتنی بھی وہ ان کی طاغوتی طاقتیں ہیں وہ
پاکستان کے نظام کو پرچیز کر رہی ہیں، خرید رہی ہیں. IMF جو ہے وہ ہمارے ملک پر جو ہے وہ قابض ہو چکا ہے. تو ایسے دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر تکبیر کیمپس اپنی اذان دے رہا ہے تو میں ان کا تھینک یو کرتا ہوں، شکریہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مزید ترقیاں دے، کامیابیاں عطا فرمائے. 3 چیزیں جو جناب اقبال نے کہیں وہ بہت ضروری ہیں. اقبال کہتے ہیں نگاہ بلند، سخن دل نواز جاں پرسوز. نگاہ بلند، سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ اداروں کے اندر جو ہے وہ سکھائی جاتی ہیں، اور ان اداروں میں سے ایک ادارہ جو ہے یقینی طور پر وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، وہ تکبیر کیمپس ہے. اور ماؤں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کرو. تاریخ کے باب بھرے پڑے ہیں ایسی ماؤں سے بھی کہ ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا اور ہم نے پڑھا کہ ایک بچہ جب جو ہے وہ مکتب میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، استاد کہتا ہے تم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بچہ جب بسم اللہ پڑھتا ہے آگے وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ پڑھتا جاتا ہے استاد جو ہے وہ سنتا جاتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ بولتا جا رہا ہے، میں نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے، آگے سورہ بقرہ بھی پڑھتا ہے، حتیٰ کہ وہ بچہ 15 سپارے قرآن کے جو ہے وہ پڑھتا ہے. تو ماں حیران ہوتی ہے، وہ استاذہ جو تھے وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس نے 15 سپارے کیسے سنائے. تو جب 15 پارے پڑھ لیتا ہے اس نے پوچھا بچے تم نے یہ 15 سپارے کہاں سے یاد کیے؟ تو بچہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ماں جب گھر کے کام کاج کرتی تھی تو وہ جب لوری دیتی تھی وہ قرآن کی دیتی تھی، وہ جب گھر کے کام کاج کرتی تھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن پڑھتی تھی. اور میری ماں کو 15 پارے زبانی یاد تھے، اور میں نے اپنی ماں کے جب ماں کے بطن میں تھا میں نے اس وقت ہی 15 سپارے یاد کر لیے. تو اندازہ لگائیے اگر ماں گھر کے کام کاج کرے اور ساتھ قرآن پڑھے تو بچہ جو ہے وہ 15 سپارے یاد کر لیتا ہے. آج کی مائیں جو سارا دن جو ہے وہ LCD پہ بیٹھی ہوتی ہیں، TV پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے انلیگل ایکٹیویٹیز دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کر رہی ہوتی ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ آپ کا بچہ آپ کے پیٹ میں ہے لیکن وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. اگر وہ بچہ جس کو دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہیں وہ اگر دنیا میں آتے ہیں تو 15 سپارے ماں کے پیٹ سے یاد کر کے آتے ہیں، تو یہ کردار آپ نے ادا کرنا ہے. دعا ہے خالق کائنات ہماری ماؤں کو سلامت رکھے، ہمارے ان بچوں کو سلامت رکھے. اور جناب ناصر آغا صاحب رب الجلال انہوں نے یہ جو پلیٹ فارم دیا اور اپنا دیا جلایا، اور ہر بندہ جو ہے اپنے حصے کا دیا جلاتا ہے. یقین جانیے آپ اس زمانے کے اندھیروں کو دور نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہے کہ میں کوشش کروں کہ میں پاکستان کے اندر اجالے لے آؤں، پاکستان کے اندر روشنیاں لے آؤں اور پوری ملت اسلامیہ کے اندر روشنی کر لوں، تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہمارے حصے کا کام یہ ہے کہ ہم دیا جلائیں. ہم نے دیا جلانا ہے اور یہ تکبیر کیمپس کا جو ہے وہ دیا جلا ہے اور جلتا رہے گا، روشنی پھیلتی رہے گی. دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام بچوں کو کامیابی عطا فرمائے.